आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। वज़ीर आज़म साहब रशिया के दौरे पर हैं और उससे पहले उन्होंने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया रशियन टीवी को, और जो उनसे जो जर्नलिस्ट हैं इंटरव्यू ले रही थी, उनका नाम है ओक्साना वाइको और एक रशियन नेम है, और ये जो हैं माहिर समझी जाती है बैनुल अक़वामी अमूर, और ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत सारी वॉर्स वगैरह की भी रिपोर्टिंग की हुई है। तो ये एक मंझी हुई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन वज़ीर आज़म साहब से किए, और उनके जवाब में उन्होंने उन्हें ये बात समझा दी कि भाई आप लोगों को भी बात समझ आनी चाहिए। अंग्रेज़ी में भी उन्होंने कह दिया, उर्दू में भी कह दिया कि आधा तीतर आधा बटेर ये काम नहीं चल सकता, या तो आपको तीतर बनना पड़ेगा या आपको बटेर बनना पड़ेगा। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और मेरा सबसे बड़ा शिकवा है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कि जब इस लेवल का इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट किया जाता है और आप दिखा रहे हैं उसको, लेकिन किस में दिखा रहे हैं? अंग्रेज़ी में दिखा रहे हैं। तो कितनी % आवाम हमारी ऐसी है जो कि अंग्रेज़ी को समझ सकती है या इसको सुनना पसंद करती है? और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ ना, अपने पे पर्दा ही रह जाए तो बेहतर है कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी हमारी जो है ख़ास तौर पे लाहौर की, उनका क्या मिजाज है इस बारे में कि जब इस तरह की स्टोरीज अंग्रेज़ी में आती हैं तो वो क्या करते हैं। तो एक आम पब्लिक का इस बारे में क्या होगा? तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि मनोवन वो इंटरव्यू उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन के साथ जो है पेश किया जाता। खैर, इस बात से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और आधा तीतर आधा बटेर वाली जो गुफ्तगू है वो ये है कि जो रशियन जर्नलिस्ट थी उनकी जानिब से एक सवाल किया गया। ये उनका दूसरा क्वेश्चन था। उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए कि रशिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो आज तक दूसरों के ऊपर डिपेंड करता रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में चला गया और उसकी वजह से उसके ताल्लुकात बेहतर ना हो सके, तो उन्होंने अब पूछा वज़ीर आज़म साहब से कि क्या अब आने वाले वक्तों में क्या ये पॉलिसी कोई शिफ्ट होगी? तो जो दो टोक जवाब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दिया गया है, खैर उसकी इस हद तक मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि इस हद तक जाकर गुफ्तगू की जाएगी, और वो एक थोड़ा सा अलार्मिंग है। क्यों? उसका रिएक्शन जो आएगा उसके लिए भी चाहिए कि कौम को तैयार किया जाए। ख़ुद तो वो तैयार होंगे, बगैर तैयारी के तो वो इतनी बड़ी गुफ्तगू और इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन क्या है कि कौम को एतमाद में लेना बनता है। आप कहेंगे कैसे? तो बात ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान बनने के बाद मुश्किलात थी, वो US ब्लॉक में चला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद वो US ब्लॉक का हिस्सा रहा, और दुनिया दो हिस्सों के अंदर क्या थी? तकसीम थी। दो हिस्सों के अंदर तकसीम थी। पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा, उसी का ये तसलसल है, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड, यानी कुछ ममालिक रशिया के साथ थे और कुछ ममालिक जो थे US के साथ थे। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हमें ब्लॉक का हिस्सा बनने के नतीजे में फ़कत नुकसान ही उठाना पड़ा है, और इतने साल गुजरने के बावजूद हम अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करना है तो वो सिर्फ़ एक ही सूरत में हो सकता है कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक से क्या करनी है? ट्रेड करनी है। आज़ादाना ट्रेड करेंगे तो हमारे मुल्क से दुश्मन जो है गुर्बत का ख़ात्मा होगा, और अगर आज़ादाना हम ट्रेड नहीं करेंगे अपने पड़ोसी ममालिक से तो ये हमारी एक बदकिस्मती होगी। उन्होंने साथ साथ बड़ी तफसील से इस पर जो है गुफ्तगू की कि इंडिया के साथ तो चलो एक हमारा शुरू से ही दुश्मनी का रवैया चल रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जब से इस हुकूमत में आया हूँ कि थोड़े हालात बेहतर बनाए जा सकें। लेकिन नरेंद्र मोदी की जानिब से जो जवाब है मोहब्बत के पैगाम का, वो इस अंदाज में दिया जाता है कि वो नहीं चाहते कि इस खित्ते के अंदर से गुर्बत का खात्मा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने डायरेक्ट पहले सवाल के जवाब में
انہوں نے رولنگ ایلیٹ کو نشانہ بنایا تھا. تو اس دوسرے سوال کے جواب میں وہ تھوڑا سا ان کا لیول جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور انہوں نے ڈائریکٹ یو ایس اے کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یو ایس کی سینکشنز کی وجہ سے ہم ایران جیسے ملک سے ایک سستی گیس نہیں خرید سکتے. اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو ہم آزادانہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے تھے، اور گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو اتنے سالوں سے اٹکا ہوا ہے وہ کب کب پورا ہو گیا ہوتا. اور وہ تو ہمیں یاد ہے کہ کس وقت اس کا افتتاح زرداری صاحب جاتے جاتے کر گئے تھے، کہ آنے والے یاد کریں گے کہ افتتاح تو کر گیا، جو اس کو مکمل کرے گا اس کو مانیں گے. اب یہ گفتگو کرنا اور کہنا کہ یو ایس کی سینکشنز کی وجہ سے نہ صرف ایران بلکہ رشین کمپنیز کے ساتھ بھی ہم معاہدے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا اٹھانا پڑ رہا ہے، صرف اور صرف نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. یہ ایک کھلا، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ چیلنج نہ کہیں تو اس کے کوئی متبادل الفاظ اگر آپ کو ملتا ہو تو وہ یہاں پر فٹ کر لیں، لیکن ایک واضح جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس چیز سے کیا ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اور میں نے اس بارے میں مختلف جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان سے گفتگو کی، تو بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ نہیں، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن جو میجورٹی ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ نہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور اس وقت ان حالات میں روس کی جانب سے ہمارے وزیر اعظم کو بلانا، کہ جبکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی سائڈ پر ایک جنگ جاری ہے اور رشیا جو ہے اپنے ٹروپس وہاں پر بھیجنے کا اعلان بھی کر چکا ہے، اور ان حالات میں بلانا یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہوگا، جبکہ پوری دنیا کی جانب سے کیا ہے، رشیا کے اوپر ڈفرنٹ قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. جبکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جا رہے ہیں، اور نہ صرف جا رہے ہیں، وہاں پر ڈفرنٹ قسم کے ایگریمنٹس کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مغرب کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ غربت کا خاتمہ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس طرح کی پابندیاں لگا کر ہمیں مجبور نہ کیا جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ افغانستان کو دیکھ لیں کہ 40 سال وہاں پر جنگ رہی، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو حالات ہیں وہ خراب رہے. اور اب ہم کس پالیسی پر چلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک نیوٹرل پالیسی ہو اور ہم ہر ایک کے ساتھ ٹریڈ کریں. تو یہ بیان اس کو اتنا سادہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ریئیکشن جو آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. جس لیول پر یہ جواب دیا گیا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ضرور موجود ہوتا ہے، کہ جب امریکہ بہادر کو اور ان ممالک کو جن کا آپ حصہ تھے اور ان کا عمل دخل ہے یہاں کی سیاست میں، انٹرنیشنل آپ کہہ لیں تو بہت سارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ عمل دخل ان کا پاکستان کی سیاست میں ہے، آپ اس سے انکار نہیں کیا کر سکتے. تو اس کے نقصانات پہ جو ہم نے مختلف جو جرنلسٹ ہیں سینئر، ان سے میں نے گفتگو کی. ان کا نام جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا واقعی ریئیکشن آئے گا، اور اس صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ وزیر اعظم کو ڈی سی ٹی کر دیا جائے، کہ جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جیسے کہ اس سے پہلے کس نے کوشش کی. آپ کے سامنے کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو ہیں. اس سے پہلے چلے جائیں معاہدہ تاشقند، ایوب خان کا نام بھی آتا ہے، ان کی سیاست کیسے ختم کی گئی. کیا اسی طرح عمران خان صاحب کی سیاست بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو تیار ہونا آپ کا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ملک سے باہر جا کر گفتگو کرتے ہیں اور اسٹیٹ کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، تو صرف آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما یا لیڈر نہیں ہوتے، بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم آپ ہیں. اور ہماری اس وقت آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، فرض بنتا ہے بلکہ، کہ ان کے اگر کوئی اچھا کاز ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے.
ایک طرف تو یہ اندرونی معاملات ہیں جو کہ ہمارے لیے مسائل کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ تو صرف کیا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو پڑے گا اگر انہیں پولیٹیکلی کسی طریقے سے ہٹایا جائے کہ کیوں وہ رشیا کے قریب جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر جو چیزیں ہمیں متاثر کر سکتی ہیں اس میں ایک چیز سب سے بڑی وہ یہ ہے آئی ایم ایف کا لون جو قسطیں ہمیں مل رہی ہیں. اس آئی ایم ایف کے لون پر اور اس کی پالیسی پر بہت زیادہ امریکہ کا اثر و رسوخ ہے اور وہ اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں بڑا چیلنج ہے وہ کون سا چیلنج ہے؟ گرے لسٹ کا، کہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو گئی یا ایسا کوئی بیان دلوا دیا گیا جو کہ یوکرین کی جو صورتحال ہے، کوئی ایسی بات جو کہ اگینسٹ چلی جائے اور ویسٹ اس سے اگر ناراض ہوتا ہے، یورپی یونین اس سے ناراض ہوتی ہے، تو ہمارے اس جی ایس یہ جو سٹیٹس ہے ہمارا گرے لسٹ، اس کے اوپر بہت بری طرح اثر پڑ سکتا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے ہمارا جی ایس ٹی پلس سٹیٹس، کہ ہمیں خاص قسم کی رعایت اور ٹیکسوں کے اندر چھوٹ دی جاتی ہے. کہاں پر؟ یورپی یونین میں، یورپین کنٹریز کے اندر. جب یہاں سے جو تاجر ہیں وہ اپنا سامان بیچتے ہیں تو انہیں خاص قسم کی رعایت اور چھوٹ ملتی ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس بیان کے اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. کیا ہماری خارجہ پالیسی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اور جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک سے ٹریڈ کریں گے اور ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، تو جن کے ساتھ آج تک ہم رہے ہیں تو کیا ان کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا؟ تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں اور عوام کو سب سے پہلے اس میں اعتماد میں لینا چاہیے. اور جو بھی باشعور شخص ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی غربت اس صورت میں دور کر سکتے ہیں. فقط وہ ایک ہی صورت ہے، وہ ہے تجارت. تجارت ہر لیول پہ کی جائے. اگر سستی گیس ایران سے ملتی ہے تو کیوں نہ لی جائے؟ اور اگر کیا انجینئرنگ فیسلٹیز رشین کمپنی جو ہمیں جس ریٹ پر اور جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر پرووائڈ کر سکتی ہیں، تو صرف سینکشنز کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے ایک ڈیولپنگ کنٹریز اس سے محروم رہ جائے اور وہ غربت سے ہی لڑتا رہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ہی اگر یہ ویلاگ میرا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹس میں کوئی بھی کوسچن ہو لازمی پوچھیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.